بظاہر مانگنا اور سوال کرنا دنیاوی نقطۂ نظر سے بڑا تکلیف دہ، اذیت ناک اور پشیمان کر دینے والا عمل ہے۔ سوال کرنے کا احساس انسان کو بے وقت اور بے نام کر دیتا ہے، اور اگر مانگنے پر دھتکار دیا جائے تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی اپنی گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، روتا ہے، گریہ و بکا کرتا ہے، تو یہاں الٹا دل کا غبار دھل جاتا ہے، سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ جس قدر اپنی پیشانی کو مولا کے حضور خاک آلود کرتا ہے، اسی قدر غفور الرحیم رب اس کے قریب آ جاتا ہے۔ چنانچہ دعا رب العزت کی عطا اور قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کیسے مزے کے دن تھے کہ راتوں کو صبح تک، کیسے مزے کے دن تھے کہ راتوں کو صبح تک، میں تھا تیری جناب تھی دستے سوال تھا۔ دعا میں جب تک درد نہ ہو، یہ لذت کے سانچے میں نہ ڈھلے اور قلب میں امید کی خوشبو بن کر نہ مہکے، تو پھر یہ دعا نہ ہوئی بلکہ ایک رسم ٹھہری۔ جب بندہ مجسم دعا بن جاتا ہے تو مولا عرش کریم سے آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق اتر آتا ہے۔ ارشاد محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات اپنی حسب شان آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ ان لمحات میں اگر وقت دعا میں بے چارگی اور مفلسی کا احساس انتہا کو پہنچ جائے، الفاظ بھول جائیں اور زبان ساتھ چھوڑ دے، یعنی کچھ بھی میسر نہ ہو، تو گناہوں کا اعتراف ہی قبولیت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ گویا آقا و بندہ کا باہم ہم کلام ہونا ہی دعا ہے۔